اگر کا لفظ شیطان کی طرف سے ہے جو دل میں وسوسہ اور حسرت پیدا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن قوی یعنی قوی ایمان اور اعتقاد اور توکل و جہاد اور صبر و نصیحت اور تعلیم و خیر کرنے میں بہتر اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے مومن ضعیف سے، اور ہر مومن میں قوی ہو یا ضعیف نیکی ہے۔ جو چیز تجھ کو نفع پہنچائے اس پر حرص کر، یعنی امر دین میں، اور نیک عمل کرنے پر اللہ کی مدد و توفیق طلب کر، اور طلب استعانت سے عاجز نہ ہو، اور جب تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہے کہ اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے یہی مقدر کیا، اور اللہ تعالی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کو کھولتا ہے اور دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تشریح میں شیخ لکھتے ہیں کہ لفظ اگر اس لیے منع ہے کہ جو مقدر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور شیطان لفظ اگر سے مومن کے دل میں صدمہ اور حسرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہرگز ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے مگر وہ جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے مضر نہیں، اس میں بھی کوئی حکمت و مصلحت و خیر ہے، کیونکہ وہ ہمارے مولا ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ۔ ترجمہ، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی میدان میں آتے وہ لوگ جن کے لیے قتل مقدر ہو چکا ہے۔ اور لفظ اگر کے استعمال سے منع کرنا تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، اور یہ تنزیہی نہیں بھی جب کہ معارضہ تقدیر کا ہو اور وہاں کوئی نفع نہ ہو، لیکن اگر از راہ تأسف و ندامت کے استعمال اس لفظ کو کرے، جیسا کہ طاعت الہی کے فوت ہونے پر صالحین سے ثابت ہے، تو کوئی مضائقہ نہیں بلکہ باعث ثواب ہے۔